اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور سے منع فرمایا، ممنوعات شرعیہ، اس کے ذیل میں کچھ چھوٹے چھوٹے مختصر مضامین اس کتاب میں ہے۔ تنبیہ الغافلین، حضرت امام ابو اللیث سمرقندی کی بڑی قیمتی کتاب ہے یہ، مجالس میں پڑھنے میں۔ اللہ بیان چل رہا ہے جہاد اور اس کی فضیلت، جیسے اس سے پہلے شب بیداری، عبادت کے بعد عجب اور خود پسندی اختیار نہ کرنا، یہ مضامین تھے۔ اسی ذیل میں جہاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت ساری ہدایات و آداب دیے، جن میں سرحد کی حفاظت، سرحد کی پہرے داری، ملکوں کی جو سرحدیں ہوتی ہیں یہاں پر فوجیں پڑی رہتی ہیں تاکہ دوسرا ملک اور دشمن حملہ آور نہ ہو، شریعت میں اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، اپنے ملک کی حفاظت اور چوکیداری۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں کچھ دن تک پہلے چھپاتا رہا آنے والا مضمون، لیکن آج ظاہر کر رہا ہوں، اور اس کے اظہار میں اس کے سوا کوئی معنی نہیں تھا کہ تمہاری رفاقت کی حرص اور اشتیاق۔ ساتھیوں سے فرما رہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن پڑاؤ کرنا 1000 ایام کے روزوں سے افضل ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک دن پڑاؤ۔ حضرت مکحول شامی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت شرحبیل کے پاس سے گزرے، وہ فارس کے ایک قلعے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، صحابی حضرت شرحبیل۔ جب انہیں دیکھا کہ یہاں یہ پڑاؤ کے لیے امیر المومنین کی طرف سے پڑے ہوئے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے حضرت سے براہ راست سنی۔ حضرت نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن پڑاؤ کر لینا اور جاگ لینا 1 مہینے کے روزے اور رات کے قیام سے افضل ہے، اور اس حالت میں اگر کوئی مر گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا، اور سرحد کی چوکیداری کرنے والے کا عمل قیامت تک بڑھایا جائے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا نام عمل بند نہیں ہوگا، قیامت تک اس کے عمل کا ثواب۔ اللہ کے راستے میں وقت لگانا یہ مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر بلند کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی ترازو میں یہ کلمہ ایسے پتھر کی طرح رکھا جائے گا جو تمام زمین آسمان میں زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آواز بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا رضوان اکبر عطا کرتے ہیں، اپنی خوشنودگی عطا۔ اللہ تعالیٰ اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کرام کے ساتھ میدان حشر میں جمع فرمائیں گے، کیونکہ جس طرح انبیاء کرام اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں، یہ شخص بھی اللہ کی راہ میں لا الہ الا اللہ اور تکبیر کے کلمات بلند کر رہا ہے، نبیوں والے عمل میں لگا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دربار نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال خرچ کر کے مجاہد فی سبیل اللہ کے اعمال کا درجہ حاصل کر لوں بجائے خود جہاد میں جانے کے؟ فرمایا، کس قدر مال ہے تمہارے پاس؟
جو اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں۔ اس نے عرض کیا 6000 درہم ہے۔ ارشاد فرمایا اگر سبھی صدقہ کر دو تو مجاہد فی سبیل اللہ کی اللہ کے راستے میں نیند کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں اس کی نیند تمہارے اس صدقے سے افضل ہے۔ محمد ابن مقاتل اپنے والد سے معروف مقولہ نقل کرتے تھے کہ جو شخص مجاہدین کی چھاونی میں ہو اور ان کے ساتھ رہتا ہو اور اپنا سر مڈا کر بال زمین میں دفن کر دے تو جب تک بال مدفون رہیں گے اسے چھاونی میں ٹھہرنے کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے اس چھاونی میں نہ ہو، اس کے بدن کے بال وہاں موجود ہے، اللہ اس پر بھی اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ بال زمین میں بوسیدہ نہیں ہوتے، دفنانے کے بعد بھی جو کہ تو رہتے ہیں، تو گویا یہ شخص اپنے بالوں کو جو زمین میں دفنا رہا ہے اپنے بدن کا ایک حصہ وہاں چھوڑ رہا ہے، اس لیے اس کو چھاونی میں ٹھہرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عطا ابن ربی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے باغ میں آئے۔ آپ نے اس موقع پر 30 غلام آزاد کیے۔ عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں بڑے مالداروں میں تھے، غلام آزاد کرنے میں ان کی مثال مشکل، کئی سو غلام آزاد کیا کرتے تھے، 30 غلام آزاد کیے۔ وہ آدمی تعجب کرنے لگا، حضرت اتنے غلام آزاد فرما رہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کیا میں تجھے اس سے زیادہ افضل عمل نہ بتاؤں؟ 30 غلاموں کی آزادی سے بھی افضل؟ عرض کیا حضرت ضرور بتا دیجیے۔ فرمایا ایک آدمی اللہ کی راہ میں جانور پر سوار جا رہا ہو اور اس کا کوڑا اس کی انگلی میں اٹک رہا تھا، چھینک آئی اور کوڑا زمین پر گر گیا، جس سے وہ پریشان ہوا ہے، اس کی یہ ذرا سی پریشانی میرے 30 غلاموں کے آزاد کرنے سے افضل ہے، کہیں زیادہ افضل ہے اللہ کے راستے میں چاہے ایک چھینک ہی آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے مشہور محدثین میں ہیں، حضرت کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اٹھائیں گے جو پل صراط سے ہوا کی طرح گزر جائیں گے، نہ ان کا کوئی حساب، نہ ان کو کوئی خوف، نہ کوئی عذاب، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل کر کسی چھاونی میں انتقال کر جائیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، لوگوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، جن کے اجر مرنے کے بعد بھی بدستور جاری رہتے ہیں۔ وہ قبر میں چلے گئے، مر گئے، لیکن ان کا نامہ عمل دنیا میں زندہ اور لکھا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ شخص جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے چھاونی میں انتقال کرے، دوسرا وہ شخص جس نے علم سکھایا اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کے علم نافع کا ثواب مرنے کے بعد اس کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ تیسرا وہ آدمی جس نے اپنے مال سے کوئی صدقہ جاریہ کیا، کوئی مسافر خانہ بنوایا، کوئی کنواں کھدوایا، کوئی مسجد بنوائی یا کوئی اور عمل، تو جب تک یہ صدقہ دنیا میں موجود ہے اس کے نامہ عمل میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح وہ آدمی جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے، ولد صالح صدقہ جاریہ ہے ماں باپ کے لیے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ ابو مطیع ایک بزرگ گزرے ہیں، فرمانے لگے کہ جس رباط اور چھاونی ڈالنے کی یہ فضیلت ہے اس سے وہ سرحدی مقام مراد ہے کہ جہاں آگے چل کر دارالکفر شروع ہو جائے اور اسلام کی حدود ختم ہو جائیں، لہذا سرحد کی حفاظت اسلام کی حفاظت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرحد اسلام کی پہرے داری کا یہ اجر بیان کیا۔ حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ جب دشمن کسی جگہ پر حملہ کر دے تو وہ جگہ 40 برس تک چھاونی بنائی جائے اور مجاہدین وہاں ٹھہرے رہیں، اگر وہاں پر 2 دفعہ بھی حملہ ہو جائے تو 120 برس تک، لیکن اگر 3 دفعہ ہو جائے تو قیامت تک اسے چھاونی کے لیے مخصوص رکھا کرو تاکہ اپنے دارالاسلام کی حفاظت باقی رہے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے یہ سرحدوں کی حفاظت کو عمل جہاد بتاتے تھے. جہاد کی ہر تیاری اسی میں داخل ہے. قرآن نے حکم دیا مجاہدین کو کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اے لوگو دشمن کے مقابلے کی تیاری کیا کرو. جس زمانے میں دشمن کا مقابلہ جن چیزوں سے ہوتا ہو ان چیزوں میں مشغول رہنا نفلی عبادت سے افضل ہے. چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیر اندازی، شہ سواری، جو اس زمانے میں جہاد کے آلات تھے، حضرات صحابہ کو تعلیم دیتے اور اس پر تنبیہ فرما کر ان اعمال کا اجر و ثواب بیان کرتے تھے. حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ میں اور ایک صحابی مدینے ہی میں ایک جگہ تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے. تیر چلا رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ نشانہ خطا تو نہیں ہوتا. میں نے ایک دن ناغہ کر دیا. اس آدمی نے وجہ پوچھی کہ تم میرے ساتھ روزانہ تیر اندازی کرتے تھے، آج کیوں نہیں آئے؟ میں نے عذر کیا. کہنے لگے میں تجھے حضرت کی حدیث نہ سناؤں جو تیرے لیے تیر اندازی میں معاون ہوگی؟ میں نے کہا ضرور سنائیے. فرمانے لگے میرے ساتھی، میں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں. ایک تیر چلانے والا، دوسرا وہ شخص جس نے ثواب حاصل کرنے کے لیے تیر بنایا اور نیت کی ہے تیر بناتے وقت کہ یہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو. تو تیر بنانے والا، تیر چلانے والا، اور تیسرا وہ شخص جو تیر کا سہارا دے، کسی کو بازار سے خرید کر تیر دینے والا تاکہ اللہ کے راستے میں چلایا جائے، تینوں جنت میں داخل ہوں. حضرت کا ارشاد ہے تیر اندازی سیکھا کرو. اے لوگوں شہ سواری کیا کرو، یعنی دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ مقابلے کے جو آلات ہیں اور مقابلہ جن چیزوں سے ہوتا ہے ان امور میں مشغول رہا کرو. میرے نزدیک تیر اندازی شہ سواری سے بڑھ کر تیر اندازی شہ سواری کے مقابلے میں آسان ہے، کیونکہ شہ سواری کے اندر گھوڑے کی ضرورت ہے، تیر اندازی میں کسی جانور کی ضرورت نہیں. ہر شخص آسانی سے تیر اندازی کر سکتا ہے. فرمایا حضرت نے کہ تیر اندازی والا عمل شہ سواری والے عمل سے افضل ہے. اور مومن کے لیے جتنے تفریحات کھیل کود ہیں سب بے سود ہیں سوائے تیر اندازی کے. تیر اندازی بھی واقعہ میں ایک کھیل ہے جس میں آدمی اپنا نشانہ باندھتا اور لگاتا ہے، لیکن جہاد کی نیت سے اگر ہے تو یہ تیر اندازی اللہ کے ہاں بڑا افضل ترین عمل ہے. اسی طرح گھوڑے کو میدان جہاد کے اندر تیاری کے لیے کچھ کرتب سکھانا، گھوڑے کو تیار کرنا تاکہ گھوڑا چھلانگ لگائے اور دشمن کے مقابلے پر بڑھ کر جائے، یہ آدمی کا عمل دیگر نفلی عبادتوں سے افضل ہے. اسی طرح تیسری چیز ارشاد فرمائی آدمی کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں خوش طبعی کرنا اور ان کے ساتھ حسن معاشرت، خوشگوار زندگی گزارنا، اللہ کے ہاں اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. اللہ. حضرت مقبول فرماتے ہیں حضرت عمر نے ایک مرتبہ اہل شام کے ہاں حکم بھیجا، اہل شام کی طرف حکم نامہ بھیجا، اے لوگوں اپنی اولادوں کو تیراکی سکھایا کرو، تیر اندازی سکھایا کرو اور شہ سواری سکھایا کرو. ایک دوسرے کے قریب رہ کر نشانہ باندھیں اور لگائیں. اپنی اولادوں کو یہ عمل سکھاؤ، یہ جہاد کی تیاری ہے. اللہ کے راستے میں ان کے کلمے کو بلند کرنے کے یہ سب انتظامات ہیں. حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا کہ وہ ایک کرتے میں ہے اور نشانے بازی کی دونوں حدوں کے درمیان دوڑ رہے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نشان لگا کر دوڑ لگائی جاتی تھی، وہ دوڑ مسابقت کر رہے ہیں. حضرت ابن عمر اکثر دوڑ کہیں دشمن کے مقابلے میں بھاگنا پڑ جائے اس بھاگنے کی مشق کرتے تھے صحابہ کرام. حضرت حذیفہ کا بھی یہی معمول تھا. ایک اور روایت میں حضرت نے ارشاد فرمایا غزوہ احد کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص کو، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. یہ حضرت سعد بن وقاص کی سعادت ہے کہ حضرت اپنے ماں باپ کو ان پر قربان فرما رہے ہیں.
حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں اس روایت سے تیر اندازی کی افضلیت معلوم ہوتی ہے، حضرت کو تیر اندازی کتنی پسند ہے، اس لیے حضرت نے ان کے لیے یہ کلمہ مبارکہ استعمال فرمایا، فداک ابی و امی، اے سعد بن ابی وقاص تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ یہ کلمہ حضرت کا صحابہ میں کسی کے لیے وارد نہیں ہے سوائے حضرت سعد کے۔ حضرت سعد بن وقاص کو یہ فضیلت حاصل، اور ان کو بھی یہ کلمہ جو فرمایا گیا، حضرت نے جو یہ خطاب عطا فرمایا اور ان کو اس تمغے سے نوازا ہے، تیر اندازی کی وجہ سے فرمایا، کیونکہ وہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے۔ دشمنوں کے مقابلے پر جب موقع آتا تو حضرت سعد بن ابی وقاص سب سے آگے ہوتے تھے۔ چنانچہ غزوہ احد میں جس وقت دشمنوں کا غلبہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا، مسلمانوں کو شکست ہوئی اور حضرت پر لوگ حملہ آور ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی حفاظت فرما رہے ہیں تاکہ حضرت کو کوئی تیر نہ لگے۔ اب جو بھی تیر آتا اپنے ہاتھ پر لے لیتے اس نشانے کو، اور ان کا ہاتھ زخمی ہو کر اس میدان میں احد کے اندر لڑائی میں شل ہو گیا تھا، اور حضرت نے ان کی قربانی دیکھ کر فرمایا، اے اللہ سعد کے تیر کا نشانہ ہمیشہ آپ درست رکھیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمرو بن شرحبیل حضرت کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اونٹ اپنے مالکوں کے لیے باعث عزت ہے، اور بکریاں مالکوں کے لیے برکت کا سبب ہے، اور دیکھو گھوڑے پالا کرو کیونکہ یہ آلہ جہاد ہے۔ گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے اگر گھوڑے کو جہاد کی نیت سے پالا جائے۔ الخیل معقود فی نواسیہا الخیر، ایک حدیث میں ہے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں میں اللہ نے اسلام کی عزت رکھی، یعنی اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد کرتے تھے، اور جہاد اسلام کی عزت کا ذریعہ ہے۔ یقیناً جو لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد میں مشغول ہوتے ہیں وہ اسلام کو عزت دے رہے ہیں اور اسلام کے غلبے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمرو بن عنبسہ صحابی حضرت سے نقل کرتے ہیں کہ تیر چلانے والا شخص غلام آزاد کرنے والے کے برابر ہے۔ عقبہ بن عامر سے نقل کیا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تمہارے لیے آئندہ عن قریب ممالک فتح ہو جائیں گے، شام اور یمن اور دیگر علاقوں کا نام لے کر فرمایا، اور پھر محنت مشقت بھی خود کرنی نہیں پڑے گی، بلکہ تیر اندازی کا مشغلہ رکھو، یہی مشغلہ نہ چھوڑنا، یہی ذریعہ بنے گا فتوحات کا، اللہ اسی کے ذریعے ملکوں کو فتح فرمائے گے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ پر کے بغیر تیر جنت کی ایک تیر کے اندر آخر میں کنارے پر ایک لوہے کا پر لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرما رہے پر کے بغیر تیر جنت کی ایک نشانی ہے، اور پر کے بغیر ہی اگر کوئی تیر چلائے اور مشق کرتا رہے دشمن پر تیر چلانے والے کی طرح، یہ بھی تیاری ہے، اور جو شخص اٹھا کر واپس لاتا ہے تیر کو جو دشمن کی طرف پھینکا گیا، ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے ایمان والو دشمنوں کے لیے مقابلے کے لیے جس قدر طاقت قوت ہو اس کی تیاری کرو۔ حضرت نے فرمایا، ارشاد فرمایا، دیکھو آیت میں جو من قوہ ہے، دشمن کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ تیر اندازی سے، تیر اندازی کی مشق کرو، ٹریننگ فوجی کرو، اور تیر کو نشانے پر لگانے کے لیے اپنے اندر مہارت پیدا کرو، یہی دشمن کے مقابلے کا اس زمانے میں ذریعہ تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی، تیر چلانا جانتا تھا آئندہ اس سے غافل ہو گیا، سمجھو اس نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کو ضائع کر دیا۔ مشہور ہے علماء کے درمیان کہ آدمی کو 4 باتوں میں شرم نہ کرنی چاہیے، 4 باتیں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کریں، ان سے نہ شرمائیں، اگرچہ حکمراں ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ بادشاہی کیوں نہ ہو،
ایک تو والدین کو دیکھ کر مجلس میں کھڑا ہو جائے، ان کے اعزاز و اکرام میں اس میں آدمی کبھی عار نہ کرے۔ ایک کوئی مہمان آ جائے اس کی خدمت کے لیے خود کھڑا ہو جائے، مہمان کی خدمت کا۔ اور تیسرے، اپنے گھر پر اگر گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے باندھ رکھا ہے تو اس کی نگرانی رکھنا، اسے گھاس کھلانا، اس کے پانی پینے کا نظم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کا بڑا اجر ہے، آدمی کو اس میں عار نہ کرنی چاہیے۔ اور ایک اپنے استاد کی خدمت کرنا جن سے علم سیکھا ہے۔ یہ چار باتیں ہیں، چاہے آدمی بادشاہ بن جائے مگر ان چار باتوں میں سے کسی میں شرم نہ کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد اور قربانی کے آداب اور فضائل مجلسوں میں کثرت سے بیان کرتے، اور صحابہ کی زندگی کا ممتاز ترین عمل جہاد، اللہ کے راستے میں قربانی دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کیا کرو۔ یہ تمنا نہ کرو کہ دشمن سے مقابلہ ہو جائے، نہ جانے کیا صورت پیش آئے گی مقابلے میں، بلکہ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ اے اللہ ہمیں عافیت کا سوال کیا۔ لیکن اگر کہیں دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹنا چاہیے، آدمی کو اس کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، اور اللہ کا ذکر ایسے موقع بھی خوب کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت عوف ابن مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص پورے طور پر غازی، سنت کے مطابق اللہ کے راستے میں مجاہد بننا چاہتا ہے، اسے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان باتوں کا اہتمام کرنے سے وہ اللہ کے یہاں مجاہد فی سبیل اللہ لکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ والدین کی رضامندی کے بغیر اللہ کے راستے میں نہ جائے، اپنے والدین سے پہلے اجازت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے ذمے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، عبادات، نماز، روزہ وغیرہ ذالک، انہیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایسے ہی جو لوگوں کے حقوق ہیں، کسی کی حق تلفی کی، کسی کی غیبت کی، کہیں جھوٹ بولا، جو کچھ بھی اس کے ذمے ہو، ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، تب آدمی مجاہد فی سبیل اللہ کی فہرست میں آتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اہل و عیال کے لیے اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے بقدر ضرورت واپسی تک کے اخراجات چھوڑ کر جانا چاہیے۔ ایک والدین کی اجازت، دوسرے عبادات کا اہتمام، تیسرے حقوق العباد کی ادائیگی، اور اہل و عیال کے لیے بقدر ضرورت اخراجات چھوڑنا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ چوتھے یہ کہ جو کچھ بھی کمائی ہو وہ حلال کی ہونی چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ حلال اور طیب ہی کو قبول کرتے ہیں، ان کے راستے میں حرام کمائی کبھی خرچ مت کرنا۔ اسی طرح حاکم وقت کی اطاعت اور فرما برداری، امیر کی سمع و طاعت حضرت نے لازم فرمائی۔ چاہے تمہارا امیر معمولی درجے کا کوئی حبشی غلام بھی اگر ہے، حضرت نے فرمایا اس کی بات سن کر ماننی پڑے گی۔ اسی طرح فرمایا اپنے ساتھی کا حق بھی ادا کیا کرو۔ مثلا کسی ساتھی سے مل رہے ہو تو خندہ پیشانی سے ملا، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کیا کرو، اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اس کی ہمدردی، اس کا ہاتھ بٹایا کرو، یہ اپنے ساتھیوں کا حق ہے۔ اسی طرح اپنے راستے میں کسی مسلمان یا ذمی کو اگر درمیان میں پڑ جائے اللہ کے راستے میں تو اسے تکلیف نہ پہنچائیے۔ اسی طرح میدان جہاد سے نہ بھاگنا چاہیے، چاہے شکست ہو چاہے فتح۔ اسی طرح فرمایا مال غنیمت میں سے کوئی چیز چرانی نہ چاہیے جب تک تقسیم نہ ہو جائے، چاہے قرآن پاک ہی کیوں نہ ہو۔ آدمی کو چاہیے امیر کی اجازت اور تقسیم کے بعد اسے لے۔ قرآن نے بڑی وعید بیان کی کہ جہاد میں مال غنیمت میں سے کوئی آدمی تقسیم سے پہلے کوئی چیز اٹھا لے، قرآن پاک میں بڑی مذمت بیان کی۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس شخص نے مال غنیمت میں خیانت کی، بلا اجازت امیر کوئی چیز اٹھا لی، وہ خیانت والی چیز کو قیامت کے دن اسے واپس کرنا پڑا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے غزوے اور جہاد جب کر رہے ہو اور اللہ کے راستے میں چل رہے ہو تو دین کے غلبے کی نیت کیا کرو۔
اہل ایمان کی نصرت کی نیت کیا کرو، یہ نیت مت کرنا کہ میں اپنی شجاعت اور بہادری دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کو نیک نیتی پسند ہے، اور بد نیتی سے بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں علماء کرام کہ غازی آدمی کو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے وقت بہت سی باتوں کو، بہت سے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہمارے آقا بڑی بڑی ہدایات دیتے، بڑی بڑی تعلیمات بیان کرتے۔ ان تعلیمات اور ہدایت کے مطابق جو آدمی جہاد کرے گا وہی جہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، جب جہاد کے لیے نکلو تو دل کے اعتبار سے بہادر رہو، بزدل مت بنو، اور تکبر میں تم چیتے جیسے ہو جاؤ، جیسے وہ لیٹا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، کہیں مقابلے پر نہیں آتا، تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور دشمن کے سامنے تواضع مت کرو، اس کے سامنے شجاعت اور بہادری اختیار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنی تعلیمات اور آداب جماعتوں کو روانہ کرتے وقت بیان کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں جو امت محمدیہ کی فضیلت کا سبب اور ذریعہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے تم کو افضل ترین امت بنایا ہے اپنے نبی کی تعلیمات اور اس پر عمل کی وجہ سے۔ اے لوگوں، نبی کی تعلیمات کا اہتمام کیا، علم دین سیکھا کرو، اسی کے ذریعے دین کی عظمت، دین کی وقعت اور اعمال دین کا مرتبہ معلوم ہو کر آپ اپنی امت محمدیہ کی فضیلت حاصل کریں گے۔ حضرت مقاتل بن سلیمان فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کیا، یا اللہ، میں تورات کی تختیوں میں امت کا تذکرہ پاتا ہوں، ایک ایسی امت کا جو سفارش کریں گی تو قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ان کی سفارش قبول فرما کر جہنمیوں کو آزاد کریں گے۔ اے اللہ، یہ کیسی امت ہے، میری امت ایسی ہی بنا دیجیے، انہیں میری ہی امت بنا دیجیے۔ ارشاد ہوا، وہ تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنائیں گے، وہ حضرت کو دیں گے امت۔ عرض کیا، یا اللہ، ان تختیوں میں ایسی امت بھی پاتا ہوں جن کی پانچوں نمازوں کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ بنے گی، کم سے کم ایسی امت میری امت بنا دیجیے۔ ارشاد ہوا، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کی خصوصیت ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک پڑھنے میں درمیان کے جتنے گناہ ہیں، نماز ان کا کفارہ بنتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، میں نے اپنی تورات میں ایسی امت کا ذکر بھی پڑھا ہے جو گمراہوں کو، جو کافروں کو، جو مشرکوں کو، جو اعدائے دین کو قتل کریں، حتیٰ کہ انہی کے ذریعے دجال مسیح جو قیامت سے پہلے آئے گا وہ بھی انہی کے ذریعے قتل کیا جائے گا۔ اے اللہ، ایسی امت مجھے عطا کر دیجیے۔ ارشاد فرمایا، یہ امت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہوگی۔ عرض کیا گیا ہے، باری تعالیٰ، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر بھی پایا ہے جو پانی اور مٹی دونوں سے طہارت حاصل کرے گی، پانی سے بھی طہارت، مٹی سے بھی۔ اے اللہ، ایسی امت کی خصوصیت مجھے عطا کر دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہم یہ امت کو یہ دولت عطا کریں گے کہ پانی سے بھی طہارت ملتی ہو اور مٹی سے بھی تیمم ہوتا۔ عرض کیا گیا، میں نے حضرت اے اللہ، میں نے اپنی تورات میں اس امت کے اور احوال بھی پڑھے، مثلا صدقات کا مال استعمال کرنے کی بھی امت کے فقراء کو اجازت ہوگی، حالانکہ پہلے لوگ جب صدقہ کرتے یا مال غنیمت آتا اسے آگ میں جلاتے تھے، فقراء پر تقسیم نہیں ہوتا تھا۔ اے اللہ، یہ امت میری امت بنا دیجیے۔ فرمایا، یہ امت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تورات کے یہ سارے فضائل اللہ کی بارگاہ میں جو امت محمدیہ کے لیے ہیں، حضرت موسیٰ عرض کرتے کرتے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے یہ بھی پڑھا ہے اپنی تورات میں کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب نیکی کا قصد کر لیں گے اور ان کا عزم مصمم کر لیں گے، چاہے نیکی نہ کریں، انہیں پھر بھی نیکی کا ثواب ملے گا، ان کی نیکی لکھ لی جائے گی۔ گو اگرچہ وہ نیکی نہ کر پائیں، صرف پختہ ارادہ کر لیں، اور اگر کر لیں نیکی تو 10 گنے سے 700 گنے تک آپ ان کا ثواب بڑھائیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی برائی کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کرنے پر کچھ نہیں لکھا جائے گا، نہ کوئی جرم نہ کوئی سزا۔ ہاں، اگر برائی کر بیٹھیں تو برائی کا ایک ہی بدلہ لکھا جائے گا،
اے اللہ یہ امت مجھے عطا کر، میری امت کو یہ خصوصیت عطا کر دی۔ ارشاد فرمایا یہ خصوصیت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میں نے اپنی الواح میں اس امت کے بارے میں اپنی تختیوں پر تورات کی دیکھا ہے کہ ان میں سے 70,000 افراد اس امت کے وہ ہوں گے جو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں۔ اے اللہ کم سے کم میری امت کو یہ خصوصیت عطا فرما۔ ارشاد فرمایا یہ خصوصیت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے۔ حضرت معمر نے قتادہ سے یہ پورا مضمون موسیٰ علیہ السلام کی وحی کا یہ پورا مضمون نقل کیا، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں عرض کیا یا اللہ میں تورات کی تختیوں میں امت کا جو ذکر پاتا ہوں ان میں ایک وصف ان کا یہ ہے کہ وہ خیر الامم ہوگی، بھلائیوں کا حکم دے گی، برائیوں سے روکے گی۔ اے اللہ یہ خصوصیت میری امت کو دے دی۔ ارشاد ہوا یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کی خصوصیت، کنتم خیر امہ اخریت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے اللہ میں نے تورات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو آخر میں آنے والے اور قیامت میں سب سے آگے بڑھنے والے ہوں گے، دنیا میں بعد میں آئے اور قیامت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے، سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ اے اللہ یہ خصوصیت میری امت کو عطا کر دیجئے۔ فرمایا یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے لیے ہوگا۔ عرض کیا یا اللہ میں نے ایسے لوگوں کا بھی ذکر تورات میں دیکھا ہے کہ آپ کا کلام، آپ کی کتاب، اس نبی پر اترنے والی وحی ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، وہ دیکھ کر بھی پڑھیں گے اور حفظ بھی پڑھیں گے۔ اے اللہ یہ خصوصیت میری امت کو تورات کے لیے عطا کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کو دیں گے۔ سوال جواب ہوتا رہا دیر تک۔ حضرت موسیٰ امت محمدیہ کے فضائل بیان کر کے کوئی نہ کوئی فضیلت کا سوال کرتے رہے۔ جب پتہ چلا کہ یہ سارے فضائل امت محمدیہ کے لیے ہیں تو آخر میں درخواست کی کہ اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں ملتی تو پھر مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دی، میں ان کی امت میں ہونے کی تمنا کر رہا ہوں۔ جواب ملا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت، اے موسیٰ میں نے تمہیں پیغمبری دی ہے، اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا اور لوگوں پر تمہیں بڑا امتیاز دیا، بس جو کچھ دے دیا ہے تمہیں تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیامت تک حضرت کی امت کی نسبت کی لاج رکھ کر یہ فضائل عطا کیے ہیں، بشرطے کہ امت امت رہے، اپنے نبی کا اتباع، قرآن پاک اور کتاب اللہ کا اتباع اور اتباع سنت زندگیوں میں ہو تو یہ امت اتنی فضیلتوں والی ہے کہ دوسرے نبیوں نے اس امت میں ہونے کی تمنا کی۔ حضرت مقاتل بن حیان راوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو لیلۃ المعراج میں جس رات معراج کرائی گئی ملائکہ مجھے لے کر چلے، آسمانوں کی سیر کرائی، جبریل علیہ السلام میرے ساتھ تھے، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں پر پہنچ کر سدرۃ المنتہا کے پاس سے جب آگے بڑھنے لگے اور اللہ کی حجابات کے پردے سامنے آئے، نورانی پردے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے آپ ہی جا سکتے ہیں، مجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، آگے آپ ہی ہوں۔ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے بڑھنا آپ کے سوا کسی کی شایع نشان نہیں، آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل کہ حضرت میں اگر آگے بڑھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حضرت جبریل کو چھوڑ کر آگے حجابات نور میں داخل ہوا، حتیٰ کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچا جس پر جنت کا ایک ریشمی فرش بچھا ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے پیچھے سے آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر آپ کو تعریف اور ثنا کے الفاظ وحی کیے جا رہے ہیں، آپ اہتمام سے سنیں اور یہی الفاظ اللہ کے دربار میں آپ پیش کریں۔ اللہ کی تعریف یہاں انہی الفاظ سے ہوگی۔ آپ کیونکہ منتظر رہے، سوچتے رہے کہ اب الفاظ کی وحی ہوتی ہے، اللہ مجھے اپنے دربار میں آنے کے لیے کون سے الفاظ آداب کے عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، اور یہ بات جبریل علیہ السلام نے اس لیے کہی کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے حضرت کو کوئی گھبراہٹ محسوس نہ ہو۔ چنانچہ میرے قلب پر القاء ہوا اور کہا گیا کہ تم ان کلمات کو پڑھو۔ میں نے جو پڑھا تو وہ یہ کلمات تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں لیلۃ المعراج میں پڑھا، جن کو امت کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنی نماز میں پڑھا کریں، اپنی نماز میں ان کلمات کو جو اللہ نے حضرت کو لیلۃ المعراج میں اپنے دربار میں آنے کے وقت ارشاد فرمائے۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ نماز کے کلمات کتنے قیمتی ہیں۔ چنانچہ التحیات للہ والصلوات والطیبات حضرت نے پیش کر کے آگے پیش قدمی فرمائی۔ وہاں سے حق تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ کلمہ سنا تو ملائکہ مقربین جو اس دربار کے باہر جہاں کہیں موجود ہوں گے، حضرت پر جب حضرت کی طرف سے سلام پہنچا تو انہوں نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل جب ملائکہ نے یہ سلام کیا تو میں نے آگے یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ نماز کے اندر تشہد میں ہم یہ جو کلمات پڑھتے ہیں یہ اللہ نے آسمانوں سے نبی اور خود اپنی ذات پاک اور ملائکہ کے کلام کا مجموعہ قرار دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی ان تمام تعلیمات کی قدردانی عطا فرمائے اور دین پر عمل کا شوق اور ذوق، جو کچھ سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک